جی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن رحمتوں رات برکتوں والی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہم پہ نازل ہو، اور علم و حکمت جو اللہ کے پاس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عنایت فرما دیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں وزڈم دے۔ تو جناب یہ 5 پرنسپلز ہیں جو اس کورس کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 برڈ ان ہینڈ، تو اس کے اوپر ہم بات یہاں کر رہے تھے، برڈ ان ہینڈ، اور کہ آپ کون ہیں، افورڈیبل لاس، کریزی کوئلٹ، لیمونیڈ اور پائلٹ ان دا پلین۔ تو بہت مختصر طریقے سے میں ان کو دہرا دوں گا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب برڈ ان ہینڈ کی بات ہوئی تھی کہ ہر چیز ہم سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شاندار بنایا ہے، اور میری پہچان، میری شناخت، میری خصوصیت، میری خوبیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کے اندر پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ویریبلز ہیں، ان ویریبلز کا مجموعہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ عاجزی، انکساری، خدمت، بولنا، لکھنا، میموری، پروسیسنگ کی صلاحیت، حوصلہ، ہمت، کرج، شوق، پریفرنسز، میرا ٹیسٹ کیا ہوگا، وہ اتنی ویریشنز ہیں کہ اس کو دنیا کے کسی بھی سانچے میں ڈال دیں وہ ویریشنز رہتی ہیں۔ تو ان ویریشنز کو ہوا یہ ہے کہ زمانے کے لوگوں نے ان ویریشنز کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی، اس میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ انہوں نے بیل کرو بنایا، اور بیل کرو میں انہوں نے کہا جو ٹاپ 5% ہوں گے نا جلدی لکھنے میں، انگلش میں، ان کو اے گریڈ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے 10% کو بی پلس دے دیتے ہیں، پھر بی دے دیتے ہیں، بی مائنس دے دیتے ہیں، سی، اور ان کو ایف دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو، اس کارنامے کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو نالائق ڈکلیئر کر دیا گیا، سست ڈکلیئر کر دیا گیا۔ میں لمس میں ہمارے ایک نوجوان بچے نے خودکشی کر لی۔ خودکشی، نقوی صاحب خودکشی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پنکھے سے لٹک گیا، وجہ یہ تھی کہ ایک سبجیکٹ میں گریڈ کم آ گیا۔ وہ ٹیچر کے پاس گیا کہ سر ریفلیکٹ کر لیں، اس نے کہا نہیں تم نالائق ہو، اس نے اس کو نالائق ڈکلیئر کر دیا۔ وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ اب ماں باپ کی ٹریننگ کیا تھی کہ جو بیل کرو کے اس حصے میں آئے گا وہ کامیاب ہے۔ ہمارے بچوں نے، ہمارے ماموں نے، نانا نے، دادا نے، سوسائٹی نے مل کر یہ ٹریننگ کر دی ہوئی ہے کہ جو تو بیل کرو کے اس حصے میں آئے گا وہ کامیاب، جو ادھر رہ گیا وہ ناکام۔ تو اس ٹریننگ کے نتیجے میں علم سے محبت ختم ہو گئی، نمبروں اور گریڈ سے محبت ہو گئی، سیکھنے اور جاننے کا شوق جاتا رہا، اور یونیورسٹیز اور پروفیسرز کے اوپر بھی اللہ رحم کرے۔ یعنی مجھے یاد ہے میں یو ای ٹی لاہور میں ہم نے پڑھا ہے، یو ای ٹی ٹیکسلا میں بھی، تو جو چیزیں ٹیچر کا جواب ہے وہ جواب لکھ دے اس کو نمبر مل جائیں گے۔ کئی دفعہ نقوی صاحب یہ ہوا کہ ہمارا اندر سے سوال غلط تھا، جواب یاد تھا، ہم نے جواب لکھ دیا اور نمبر مل گئے۔ نہ ٹیچر کا شوق، نہ پڑھنے والوں کو شوق۔ تو یعنی وہ یہ علم، یہ 40-50 سالوں میں اس طرح کا علم بانٹا گیا، اور یہ پاکستان میں نہیں ہوا، باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی ہوا، اور اس کے اثرات یورپ و امریکہ میں بھی پڑے ہیں۔ وہ تھوڑا سا بچت اس لیے ہو گئی کہ وہ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ بچت تو ہو گئی، لیکن اب اس کے اثرات ظاہر وہاں بھی ہو رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ 30-40-50% چیزیں ریلیونٹ پڑھا رہے ہیں۔ آدھا علم غلط ہے، ہمارے یہاں تو شاید 80-90% غلط ہو۔ تو جناب اس میں تو ونس اگین اس پرنسپل کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہو، ہر انسان کو یہ بتایا جائے کہ نقوی صاحب، نقیب صاحب، عبداللہ صاحب، آپ جو منفرد ہیں، اللہ نے آپ کو اسپیشل بنایا ہے، کوئی آدمی آپ کو اس ڈبے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس ڈبوں میں ڈالنے والا اے گریڈ اور بی، اس ڈبے میں جو ڈالنے کی کوشش کرے نا، مت ان کی باتوں میں آئے۔ آپ کو اللہ نے اے گریڈ ہی بنایا ہے، اب وہ اے گریڈ کو میجر کرنے کے لیے جو ان کے پاس سسٹم ہے نا، وہ ناکافی ہے، وہ نامکمل ہے، وہ خام ہے۔ اس لیے یہ اس ایفیکچویشن تھیوری میں اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا۔ سہیل صاحب تھوڑی دیر میں سوال لے لیتا ہوں، تھوڑی دیر میں، 10 منٹ میں، تو اس میں بھلا کرے یہ سوال آیا کہ جناب we need to reflect، تو ان چیزوں کو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کون ہیں۔
تو آپ کن چیزوں کو کریں گے؟ ریفلیکشن کریں گے، قدرت کے قریب رہیں گے، ایڈونچر کریں گے، جنگلوں پہاڑوں پیدل بزرگوں کی خدمت، عبادت کریں گے، مختلف زبانیں سیکھیں گے، ٹریول کریں گے، ایکسپیریمنٹ کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، جیوگرافی، ہسٹری، ایسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ انڈینس نے کہ بنائی ہے بائیجو کے نام سے، baidu.com۔ وہ فزکس کیمسٹری کے کانسیپٹ اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے کہ میں نے ایف ایس سی، بی ایس سی انجینئرنگ، ایم ایس سی انجینئرنگ کرنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں دوبارہ داخل ہو جاؤں، کیونکہ وہ ہم نے وہ رٹے لگائے ہوئے ہیں نا سر نقوی صاحب، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ریئل لائف کے ساتھ ان رٹوں کا، جس کی وجہ سے میں ان کانسیپٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جناب، تو اس کے بعد ہمارا یہ جو خوب ایکسرسائز تھی، یہ اصل میں یہ صحبت سے ملتی تھیں، بڑوں کے پاس، دادا نانا محلہ بزرگ، ٹیچر بھی ایسے تھے۔ تو یہ جو خوبیاں اس ایکسرسائز میں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو ہم پہنچا دیں گے تاکہ آپ اس میں سے غور کریں اور اس میں سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں دے دے، اور ہمیں جناب ہمیں یہ خوبیاں دے دے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ چیزیں، یہ خوبیاں، یہ ٹالرنس، ایڈونچر، انتھوزیازم، یہ ہمیں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس کے لیے دعا مانگنی پڑے گی۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت میں ہوں کون، ہاں جی، یہ اور خوبیوں کی ایک لسٹ ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے جس کی طرف ہماری دھیان، نمبروں کی وجہ سے ہمارا دھیان نہیں جائے۔ بہادر بننا، بچوں کو بہادر بنانا، انڈیپینڈنٹ بنانا، ریلائبل، لائیولی۔ کچھ خوبیاں تھوڑی سی ہم نے درمیان میں ویسے بھی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ اچھا اس کے بعد ڈگریز بھی لیں، ڈگری بھی لیں، سرٹیفکیٹس بھی لیں، چھوٹے کورس بھی کریں، بڑے کورس بھی کریں، بہت بڑے کورس بھی کریں، اور ساری زندگی پڑھیں۔ ابھی 70-75 سال کے صاحب تھے، وہ پی ایچ ڈی کی، تو احمد ظہیر صاحب ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے بھی اس ایج میں وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ کیپس ہم ینگ ایکچولی، جو آدمی اپنے آپ کو انگیج کرے گا وہ ینگ رہے گا۔ تو جناب چھوٹے چھوٹے کام سیکھیں، اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے سر اسکول میں نے جب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں تھا تو میرے اسکول کا نام تھا ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ اس زمانے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ چند ٹیکنیکل ہائی اسکولز بنائے تھے پاکستان کے، تو اس میں کلاس 6 7 8 میں ہمیں مشیننگ بھی سکھائی گئی تھی، لیتھ مشین، ملنگ مشین، ویلڈنگ بھی سکھائی گئی تھی، ہمیں ووڈ ورک بھی سکھایا گیا تھا، ہم نے اسٹول بنائے تھے، کرسیاں بنائی تھیں، اور میکینیکل میں مشین میں ہم نے ہتھوڑی بنائی تھی، چوڑیاں ڈالی تھیں، ڈرل مشین استعمال کی تھی، الیکٹریکل ورک میں کہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں یہ پوری ورکشاپس کریکلم ہوا کرتا تھا۔ اور نقوی صاحب اس زمانے کے میرے کئی دوست ان جو نالائق تھے، لیکن یہ چیزیں جو کہ انٹرسٹ کی تھیں، اس دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے چھوٹے کام شروع کیے۔ ان میں سے کئی لوگ مجھ سے کئی گنا امیر ہیں، اور انہوں نے ایم بی اے نہیں کیا، نہ لمز گئے، نہ پی ایچ ڈی کی، اس 6ٹھی 7ویں 8ویں کی ان چھوٹی چھوٹی سکلز نے بنیاد بنا دی۔ اور میں ان کا تعارف کراؤں گا اپنی کلاس میں انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا۔ تو یعنی وہ چیزیں یہ جو چیزیں چھوٹی ہیں، پلمبنگ ہے، تو جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمیں والنٹیئر کرنا چاہیے چھٹیوں میں، آئی بی اے کا لائبریرین بن جائیں، اسسٹنٹ لائبریرین 1 مہینے کے لیے والنٹیئر کر دیں، اس طرح کی چیزیں تاکہ علم سیکھیں۔ تو جناب اس طرح وہ تھا ہمارا، ہم نے دیکھا کہ ہوم آئی نو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے خاندان کے جنازوں پہ جائیں۔ آپ کے علاقے میں خاندان میں فوتگی ہو رہی، اس لیے نہیں کہ میں تعلقات بنانے جا رہا ہوں، وہ نیت چھوٹی ہے، ہم تو خدمت کے لیے جائیں گے، دعاؤں کے لیے جائیں گے، اپنی مغفرت کے لیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ جو ہے نا وہ انٹروورٹ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ مجھے کیا، تو یہی وہ مواقع ملتے ہیں جہاں سے دعائیں بھی ملتی ہیں، اور لوگوں اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہم درد اور معاون بھی ملتے ہیں، بزرگ بھی نظر آتے ہیں، اور وہ آپ کے بڑے نیٹ بن جاتے ہیں جن سے آپ مشورہ کریں گے، ہمارے نیبر ہیں، ہمسایوں کو سلام کریں، ہمیں اپنے مسجد میں جانا چاہیے، خواتین کو اپنے سرکلز ہیں، کالج میٹس، یونیورسٹی میٹس، تو ان کو سلام کرنا چاہیے۔ یعنی ایک اچھے ٹیچر کی نشانی نقوی صاحب یہ ہے، یعنی وہ ہمارے ایک ٹیچر انہوں نے بتایا، سلمان صاحب نے بتایا کہ آپ بتائیں اپنی زندگی میں کبھی آپ نے کسی ٹیچر سے کبھی رابطہ کیا، ایکسرسائز کرائی؟ تو ہم نے نوٹ کیا تو شاید ہی کسی نے کیا ہو،
آپ کے میٹرک کے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے ٹیچروں کے نام نمبر لیں، کبھی کبھی سلام کر لیں، میسج بھیج دیں، ان کی دعائیں لینا، ان سے مشورے کرنا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز میں بھی وہ بات نہ رہی، اسٹوڈنٹس میں بھی نہیں رہی. تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر سے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے انگلینڈ سے بیچلرز کیا، امریکہ سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی، تو ہمارے گھر میں نا شام کو اکثر اس کے اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے. تو میری والدہ ناراض ہوتی تھیں کہ یہ بچے کیوں آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور ہماری انٹرونشن سے یہ کامیاب ہو جائیں. تو بہت سارے بچوں کو جاب دلوانے میں، ان کو رشتے تلاش کروانے میں. اور اب میرے والد چونکہ 80 ایئرس کے ہیں، ابھی بھی اگر کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ، تو وہ میرے بھائی کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے شاگرد گھروں میں لے جاتے ہیں. ان کی کئی بہویں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں، ان کے آگے شاگردوں کے میاں بیوی کے لڑائیاں کو طے کر دیتے ہیں، ان کے آگے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ وہ حل کر دیتے ہیں. تو ٹیچرز کا رول ہماری سوسائٹی میں اور ہمارا رول وہ محبت. اس لیے وہ جو یونیورسٹی کے بارے میں آتا ہے نا جی، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. یونیورسٹی اور کالج کا رول تو تھا، ایک انسٹیٹیوشن تھا، قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے. تو یہ برڈ ان ہینڈ ہے. تو یہ برڈ ان ہینڈ کی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم کریں گے تھوڑی سی، اور آگے چلتے ہیں. اور آج تھوڑی سی آئیڈیا جنریشن کی بات بھی کریں گے. جو بھی آج ہم اگلے آدھے گھنٹے میں جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں نا جناب عدنان صاحب، جتنے بھی آئیڈیاز دنیا میں آتے ہیں نا، وہ اینی تھنگ پلس یو. جب عدنان صاحب اس میں شامل ہوں گے نا، اینی تھنگ مینز ڈبل، یعنی برگر، کھانے والا برگر. اور جب عدنان صاحب اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا عدنان صاحب؟ وہ بن جائے گا عدنان برگر. تو وہ تلا برگر اور ہوگا، نیریزل نواب برگر اور ہوگا. یعنی جب عدنان صاحب کا ٹچ لگے گا اس برگر کو، اس کو ایک خاص رنگ، شکل اور ایک خاص صورت بنے گی. تو عدنان صاحب کا جو برگر ہے نا، دنیا میں کوئی اس کو کاپی نہیں کر سکتا. وہ اپنے بننے میں، اپنے ذائقے میں، انگریڈینٹس میں مختلف ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ برڈ یو. تو یو کیا چیز ہے؟ یو آپ کا برڈ ان ہینڈ. عدنان صاحب کیا چیز ہیں؟ عدنان صاحب کی جو شخصیت تعمیر ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ وہ علامہ اقبال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ فیضان نظر تھا، وہ فیضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. فیضان نظر کہتے ہیں صحبت اور ٹریننگ، مکتب کہتے ہیں اسکول. اقبال کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کو کس نے ماننا سکھایا؟ کس نے وہ خوبیاں پیدا کی کہ جن کے بابا نے کہا بیٹا مجھے خواب آیا ہے اور میں نے ذبح کرنا ہے. تو اس بچے نے کہا بابا چلیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو اقبال کہتے ہیں یہ جو خوبی تھی، یہ والدہ محترمہ کے فیضان نظر تھا. تو وہ جو برڈن ہینڈ بنتا ہے نا میرے ساتھیوں، وہ آپ کا بنتا ہے ماں باپ، فیملی اور برڈن ہینڈ کے انٹروینشن سے. تو جب آپ آئیڈیا آتا ہے نا، اس آئیڈیا کو جب عدنان صاحب نے برگر کے بارے میں سوچا اور جب پہلا برگر بنا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں اپرچونٹی. اس کو کہتے ہیں اپرچونٹی. جب انہوں نے ڈبل روٹی خریدی، انڈا خریدا اور شامی کباب لیا اور اس کو بنایا، اپنی امی بہن کو چکھایا اور اس کے بعد تصویریں فیس بک پر ڈال دیں اور ساتھ لکھ دیا جس کو یہ خریدنا ہے مجھے آرڈر دے دے، اس کو کہیں گے آئیڈیا پلس ایکشن. اس کو کہیں گے اپرچونٹی شروع ہو گئی. اس کو اپرچونٹی کہتے ہیں. وہ آئیڈیا جو خوابوں میں ہو، الماریوں میں ہو، اس خیال کو آئیڈیا کہتے ہیں. وہ خیال جب عمل میں آ جائے اس کو اپرچونٹی کہتے ہیں. اور تیسری چیز، یہ تو ایکشن میں نے بتا دیا. اور تیسری چیز وہ عمل اگر وائبل، اس سے کوئی فائدہ ہو جائے اس عمل سے، یعنی اپرچونٹی، اس کے ساتھ ثابت قدمی شامل ہو جائے عدنان صاحب کی، یہ وعدے کو پورا کر دیں، آرڈرز کو پورا کر دیں، اس کو ہم کہیں گے کہ وائبل وینچر بن گیا. عدنان صاحب نے 100 ورکر کا آرڈر مل گیا تھا، انہوں نے بنا دیا کوالٹی کا
تو ہم کہیں گے کہ یہ اب آئیڈیا نہیں رہا، آئیڈیا سے اپرچونٹی بنا، اپرچونٹی سے وائبل وینچر بن گیا. اور اس کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز. ڈاکٹر تفضل صاحب، کوئی آپ کو خیال آیا کہ میں آن لائن میڈیکل کام کروں گا، لوگوں کو کنسلٹنگ کروں گا، یہ خیال تھا. جب ڈاکٹر تفضل صاحب مل گئے تو وہ خیال اور وہ ڈاکٹر صاحب یہ آئیڈیا بن گیا. ڈاکٹر صاحب نے ویب سائٹ بنائی، چند ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا کہ یار یہ ویب سائٹ بناتے ہیں، تم لوگ والنٹیئر کرو گے. اور انہوں نے ویب سائٹ آن کر دی، لوگوں کی کالز آنی شروع ہو گئیں، یہ اپرچونٹی بن گئی. جب 50 ڈاکٹر پیشنٹس کو دیکھ لیا، 10 سے فیس لے لی، 40 کو مفت دے دی، تو ہم کہیں گے یہ وائبل وینچر بن گیا. یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ ہماری ٹرمینالوجی ہے جس کو ہم آئیڈیا، اپرچونٹی، وائبل وینچر کہتے ہیں. دوسرا پرنسپل ہم نے دیکھا افورڈیبل لاس کا تھا. افورڈیبل لاس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ جان، مال اور وقت. تو ہم نے ایسا کام کرنا ہے جس میں ہمارے پاس جان، مال اور وقت کھونے کے لیے کم سے کم ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسک مت لیں. اور ہمارے پاس ایک بینکر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا نہیں، فوراً نہ چھوڑیں، آپ 6 مہینے سال وہ جاب کریں اور ویکینڈز کو اور کبھی کبھی چھٹیاں لے لیں ہفتے کی، اور آپ ایسا پیشن اور اسکل تلاش کریں، اپنا برڈ ان ہینڈ میں تلاش کریں، ایسا برڈ ان ہینڈ تلاش کریں جس کو پرسو کرنے میں جو ٹائم، ایفرٹ اور منی لگے وہ افورڈیبل ہو. انہوں نے کہا کہ سر میرے تعلقات بڑے ہیں، میرے نا 500، 1000، 5000 تعلقات ہیں، اور یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹکٹ کہاں سے بنواؤں. تو میں نا ایک کورس کر لیتا ہوں ٹریول ایجنسی کا، اور میں آن لائن ٹریول ایجنسی کا کام شروع کر دیتا ہوں. تو 2 دوستوں نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے شوق اور پیشن کو کرنا شروع کر دیا. سال 1.5 سال بعد ان کا پیغام آیا کہ سر میں نے ریزائن کر دیا ہے. اور ان کا کہ سر میری کچھ زمینیں بھی ہیں سکھر کے پاس، وہاں فارم بھی بنا لیا ہے. ہاں جی صحیح کہہ رہا ہوں راؤ صاحب؟ ایسا ہی ہے، میں نے فارم بھی بنا لیا ہے اور ٹریول ایجنسی بھی. سر ریڈی ہے. ماشاء اللہ، اوکے، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب، تو آگے چلتے ہیں. تو میمن پن، ہم میمن بنیں گے اور اصل میں مومن بنیں گے. میکنگ رف منی آؤٹ آف نتھنگ. یہ چیزیں کمپلیکس چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو ہم نے یہ بتایا کہ ہم کیلکولیٹڈ رسک لیں گے، کیلکولیٹڈ رسک لیں گے. ہم برج الخلیفہ سے نریزل صاحبہ چھلانگ نہیں لگائیں گے. ہم جناب تیسری منزل سے بھی چھلانگ نہیں لگائیں گے، پہلی منزل سے بھی نہیں لگائیں گے. ہم 1-2 فٹ کی چھلانگ لگائیں گے. اگر کسی کے پاس، عدنان صاحب کے پاس اگر سپر مین کی ٹریننگ کر لی ہے انہوں نے، تو پھر ان کو ہم اجازت دے دیں گے کہ یہ برج الخلیفہ سے چھلانگ لگائیں. اگر سپر مین کی ٹریننگ ہے، ان کے پاس گدے شدے انہوں نے بہت سارے بچھائے ہوئے ہیں برج الخلیفہ کے نیچے، تو ادروائز ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بچے سے ہم نے یہ سیکھا، بچے سے ہم نے یہ سیکھا، ارے جب بھی بیڈ سے اترنا ہو تو فیکٹر آف سیفٹی کا خیال رکھنا، بچا کر اپنے آپ کو خام خواہ مشکل میں مت ڈالو. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں تو آسان والا آپشن لو یار، سہولت والا، خام خواہ مشقت میں مت ڈالو. ٹھیک ہے جی. تو تیسرا پرنسپل ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم کوئلٹ، ہم تعاون اور تعاون کے ذہن سے چلیں گے. ہم تعاون والے ہیں، ہم اسمائلنگ والے ہیں، ہم خدمت والے ہیں، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. ہم دنیا میں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، تعاونوا علی البر والتقوی، ارے کولیبریٹ کرو اچھی باتوں میں اور بھلائیوں میں. تو آپ یہ کریں گے کہ کیا کریں گے اس جرنی میں؟ یہ جرنی بڑی مشکل ہے، یہ اکیلے ہو نہیں سکتی. یہ انٹرپرینورشپ کی جرنی مشکل ہے. یہ لڑنے جھگڑنے والوں، بات بات پر ناراض ہو جانے والوں اور بات بات پر گالم گلوچ پر نکل آنے والوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جرنی لڑائی جھگڑے سے بچنے والوں کے لیے ہے. یہ جرنی اپنے کام سے مگن ہونے والوں کے لیے. جو بات بات پر چھوٹے سے ایشو کو بڑا بنا لے گا وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا. تو ہم اوائڈ کریں گے جھگڑوں کو. چنیوٹی انٹرپرینرز کہتے تھے
ہم جھگڑوں کو اوائڈ کرتے ہیں، ہم جو ہیں تو ہمیں اوپن ہوں گے کولیبوریشن کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پلیزنٹ ہو، سننے والا ہو، تنقید برداشت کر سکتا ہو. اور وہ اس لیے ضروری، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ عاجز ہو، ہمبل ہو، اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ خاص ہیں. میں نے بھلے علم سے MBA PhD کی ہے، لیکن عدنان زمان صاحب کو بھی اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کی خاص قدرت سے بنے ہیں. اللہ نے جس کو شاندار کہا، میرے کہنے نہ کہنے سے، ڈگری نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ عاجز بناتا ہے. جب انسان کو یہ پتا چلے گا کہ ایک دنیا جو ہے، ایک دنیا 16 لاکھ یا 13 لاکھ دنیایں مل کر ایک سورج بنتی ہیں، 13 لاکھ دنیایں مل کر ایک سورج بنتی ہیں، اور یہ سورج 70,000 کلومیٹر رفتار سے چلا جا رہا ہے. اور اس کائنات میں اگر میں ایک پکچر لوں تو اس کے اندر گیلیکسیز ہیں، اس گیلیکسیز کے اندر سورج نظر ہی نہیں آئے گا. اتنی بڑی گیلیکسیز ہیں کہ سورج کیا، ہماری اور بڑی دوربین لے لیں ہماری گیلیکسی بھی غائب ہو جائے گی. جس آدمی کو یہ پتا ہوگا، نہ وہ اترائے گا، نہ وہ فخر کرے گا، نہ وہ غمگین ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی، یہاں کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں کی فخر کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اس کو سمرائز کیا ہے. کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟ یہ ذرا پڑھیں گے تھوڑا سا اردو. نگاہ بلند، نگاہ بلند، نگاہ کہتے ہیں نظر، نگاہ بلند سخن دل نواز. سخن کہتے ہیں آواز کو، میں بولوں، جب میں دیکھوں تو اچھا سوچوں، اور سخن دل نواز بولوں تو دل کو بھانے والے الفاظ بولوں. جہاں پرسوز ایمپیتائز کروں، غریب اور درد مند کو دیکھوں تو میں اس کی جگہ بیٹھ کر سوچوں کہ میں بھی یتیم ہوتا، میں بھی بیمار ہوتا، میری بھی ایک ٹانگ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس کی جگہ بیٹھ کر سوچوں. اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز. ارے میٹھے الفاظ بولو. احمد ظہیر صاحب کو ایزی کہہ کے مت پکارو، چھوٹوں کو بھی پیار سے پکارو، بڑوں کو بھی پیار سے پکارو. والدین کو رحمت سے دیکھو. یہ جیسچرز ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے پیچھے ایک معنی چھپے ہیں. آگے اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب؟ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. رخت سفر کہتے ہیں سامان، رخت سفر، رخت سفر کہتے ہیں سفر، رخت کہتے ہیں سامان، میر کہتے ہیں لیڈر. ایک لیڈر کے لیے جو اس رستے کا سامان ہے وہ پانی بھی رکھ لو، اور کمپاس بھی رکھ لو، موبائل بھی رکھ لو، پاسپورٹ بھی رکھ لو، پیسے بھی رکھ لو، لیکن کہتے ہیں اصل سامان آپ کے یہ 3 چیزیں ہیں. ارے سفر کرنے والوں، ارے لیڈروں، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رول ماڈل بنایا، اور نبیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاجدار مدینہ کو رول ماڈل بنا کر ہمارے لیے بھیج دیا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق میں سے ہمیں حصہ دے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک گیم ہم کھلاتے ہوتے ہیں، یہ گیم چونکہ ابھی کھلانا پاسبل نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ ہم سوچ رہے ہیں. طلحہ صاحب اور عبداللہ اور راؤ ایک گیم ڈیزائن کر رہے ہیں آن لائن. اس گیم میں ہم بچوں کو، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، گیم کھلا کر بتائیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. تو یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ جو یہ رلی ہے نا، رلی جیسے ایک رلی، سندھ میں رلی کہتے ہیں اور بلوچستان میں رلی کہتے ہیں، میرا خیال ہے طلحہ صاحب زبر اور زیر کا جی فرق سر، ہے. رلی سر، رلی رلی، رلی، اور پنجاب میں پتہ نہیں کیا کہیں گے. جس طرح یہ مختلف رنگوں کی ایک بلینکٹ بنا، یہ مختلف رنگوں کا بلینکٹ بننا ضرور، اس کے لیے کیسے بنا کہ ہم نے کچھ ٹکڑے ہمارے پاس تھے، کچھ بہن بھائیوں سے لے لیے، کچھ ہمسایوں سے لے لیے، کچھ سسرال والوں سے لے لیے، تو مل ملا کے جو فالتو چیزیں نظر آ گئیں ان سے لے کر بنا لیا.
تو ایک بدتمیز آدمی جو ہوگا نا اس کو کوئی بھی نہیں دے گا, فالتو چیز بھی نہیں دے گا. تو ایک خوش اخلاق آدمی اور لوگوں کو اپنا معاون بنانے والی تربیت کے ساتھ ہم لے کر چلیں گے تو بزنس از لائک اے رلی. تو ہم جو بھی بزنس سٹارٹ کریں گے اس میں ہمیں لوگوں کی ہیلپ چاہیے, معاون, بیگم, بچے, بیٹی, بہو, ہمیں مختلف لوگ چاہیے, دوست, کلاس فیلوز, ایلومنائی, نیٹ ورکس, فیملی والے, خاندان والے, مسجد والے, مشورہ, کسٹمرز. تو جو آدمی بدتمیز ہوگا اس کو تو قریب ہی نہیں آنا چاہے گا, ٹھیک ہے جی. تو ہم خود غرض نہیں ہیں کہ پیسے کے لیے دوستی بنائیں گے, نہیں, ہم ہیں یہ اچھے دوست بنانے والے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوستیاں بن رکھے گا اور خوش اخلاق رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود رستے بنا دیں گے, ٹھیک ہے جی. اب عدنان صاحب فار ایگزامپل طلحہ نے اور عدنان نے کام شروع کیا. طلحہ صاحب کا برڈن اینڈ ہے $500, 500 روپے. طلحہ صاحب کی دوستی ہو گئی اس کورس میں عدنان صاحب کے ساتھ. عدنان صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں, کراچی کے سر, کراچی کے. عدنان صاحب کے پاس ہیں 5,000 روپے. تو آپ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کراچی میں ہیں, طلحہ صاحب کے تعلقات کوئٹہ میں ہیں. اب ان دونوں کی دوستی ہو گئی تو ان کا کوئلٹ ان کا کمبل بن گیا, تو ان کا برڈن ہینڈ میں اضافہ ہو گیا. اب ان کے پاس 5,500 روپے ہو گئے, ان کے پاس بلوچستان بھی کور ہو گیا. اور تو تعاون کا اس کو ہم کہتے ہیں کہ تعاون کرنے سے آپ کے پارٹنرز بھی بنتے ہیں اور آپ کا افورڈیبل لاس بھی بڑھ جاتا ہے. پہلے طلحہ صاحب اکیلے 500 روپے کی چھلانگ لگا سکتے تھے, اب یہ دونوں مل کر 5,500 کی چھلانگ لگا سکتے ہیں. تو ان کا افورڈیبل لاس میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں, مختصر سی, چند منٹ والی. کراچی فوڈز کی کہانی ہے ہمارے, ان کو موقع ملا. محمود صاحب کی کہانی ہے, کراچی فوڈز شارع فیصل کے اوپر ہے. انہوں نے جناب, ان کے پاس پیسے تھوڑے تھے, ان کی والدہ نے حلیم بنایا, حلیم کی ایک دیگ بنائی اور دیگ بنا کر یہ سڑک کے اوپر بیٹھ گئے, وہاں ایک بینچ رکھا اور بیٹھ گئے. محمود صاحب نفیس آدمی ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, پان نہیں کھاتے, پچ نہیں کرتے. ان کا حلیم, ان کی پلیٹیں, ان کے برتن صاف ستھرے تھے. وہ 2-3 گھنٹے میں وہ 1,200 روپے کی حلیم بک گیا. انہوں نے کیا کہا ہوگا عدنان صاحب, واؤ. یہ گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی امی کو کہا, بیگم کو کہا, ایک اور حلیم بنا دو. اگلے دن ایک اور حلیم بنایا. یہ حلیم چل پڑا, یہ انہوں نے دکان کرائے پر لے لی. اور چند مہینے گزرے, انہوں نے دکان خرید لی. اور 1.5 سال گزرا, انہوں نے بکریاں اور اپنی مرضی کے جانور خریدتے, ذبح کرتے, کوالٹی, بندے, ٹیم, مارکیٹنگ. اور جناب یہ اس وقت بلینئر اللہ نے بنا دیا, DHA میں اور کراچی میں کئی برانچز ہیں. تو ان کا برڈن ہینڈ کون بنا, ان کی والدہ, ان کی وائف, ان کے بھائی, ان کے بچے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سمیرہ صاحبہ, ملیر کینٹ میں ہوتی ہیں. یہ دبئی میں تھیں اور دبئی میں انہوں نے اپنے بچے کی سالگرہ کے لیے کیک خریدا. وہ کیک آیا تو کیک کا ذائقہ اچھا نہیں تھا, ان کو بڑا غصہ چڑھا. یہ یوٹیوب پہ گئیں, یوٹیوب پہ جا کر انہوں نے ریسیپی دیکھی اور انہوں نے 5-10 ریال لے کر انگریڈینٹس لائے, حسن آرا صاحبہ, اور انگریڈینٹس لے کر جمیل صاحب, ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جناب گھر میں کیک بنایا. 4-5 ایفرٹس کے بعد وہ بہتر ہو گیا. جب بچوں نے پسند کر لیا تو بچوں نے کہا واؤ ماما, بچوں نے بھی واؤ کہہ دیا. انہوں نے اس کیک کے کچھ ٹکڑے ہمسائی کو بھیجے. ہمسائی نے کہا واہ بہن واہ, میرے بچے کی سالگرہ آ رہی ہے نرین صاحبہ. انہوں نے کہا میم کین یو میک اٹ فار می. انہوں نے مفت بنایا. اس سالگرہ میں 30-40 لوگ آئے, سب نے کہا واؤ, پھر واؤ ہو گیا. اور لوگوں نے پوچھا کہاں سے لیا, انہوں نے کہا سمیرہ سے لیا. تو سمیرہ نے کہا چلو میں پیسے چارج کرتی ہوں. تو کمپنی شروع ہو گئی. ان کے میاں کو کام کے لیے دبئی گئے, یہ ساتھ گئیں. وہاں پر انہوں نے 3 دن کا ایک کورس کر لیا, ایک مشینیں خرید لی, 3D پرنٹر خرید لیا. ان کی پوسٹنگ وہاں ختم ہو گئی, کراچی آئے. کراچی میں ملیر کینٹ میں انہوں نے گھر میں کچن میں بنانا شروع کیا, ہمسایوں کو دیا, فیملی کو دیا, آرڈر آنے شروع ہو گئے. ان کے سسر نے دیکھا
کہ کچن سارا آکوپائی ہو گیا ان کا, بچوں میرا ایک فلیٹ خالی پڑا ہوا ہے ادھر چلے جاؤ. کہ اس فلیٹ میں گئے, 2-4 بچیوں کو ٹرین کیا میم نے, میاں کو جاب نہیں مل رہی تھی, میاں نے مارکیٹنگ اور سپلائی چین کا کام دیکھ لیا, 3 مہینے کا انہوں نے IBA سے کورس کر لیا, یہ جناب 7-8-10 لاکھ روپے مہینے کا بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ. ہینگ لگے نا پھٹکڑی, رنگ چوکھا ہے. ان کا کون بنا برڈ ان ہینڈ؟ ان کے شوہر بنے, ان کے ہسبینڈ بنے, ان کے سسر بنے, ان کے بچے بنے, ان کے ہمسائے بنے. ان کے راکسین کمبی کی کہانی آپ نے پڑھ لی, فرائی ٹیک بردرز کی کہانی ہم پڑھیں گے. یہ ہمارے پاس ایک مفتی صاحب آ گئے, حافظ قرآن بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ سر میں میمن ہوں, لیکن میں بھول گیا کہ میں میمن ہوں. آپ سنیں میمن پن کا کورس. انہوں نے میمن پن کا کورس کیا. ان کے بھائیوں کی یہ ملینیم مال کراچی میں ان کی دکان ہے کپڑوں کی. تو مفتی صاحب کو خیال آیا کہ یار میرے بھائی تو مجھے لفٹ نہیں کراتے, کہ اس کو کیا پتا. انہوں نے 25-30 ہزار روپے کا مال خریدا, اور بھائیوں کو ایک بڑی دکان ہے 2nd-3rd فلور پر, اس کا ایک کونا خالی تھا. تو کہا بھائیوں یہ کونا مجھے دے دو. تو بھائیوں نے کہا لے لو. انہوں نے بچوں کے کپڑے لگا دیے, یہ بڑوں کے کپڑے تھے, کہ وہاں ظہر کے بعد جاتے اور مغرب تک, فجر سے ظہر مدرسے میں, ظہر سے مغرب یہاں. مفتی صاحب کے سارے کپڑے بک گئے. ان کے بھائی چائنا جاتے تھے, انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے گئے. یہ چائنا سے مال لے کر آئے. مفتی صاحب نے کہا شاہد صاحب میں استخارے کی دعا پڑھتا گیا, میرے بھائی واپس آئے, ان کے 50% کپڑے بکے, میرے 100% کپڑے بک گئے. مفتی صاحب کا کام چل پڑا. وہ ساتھ سائمہ مال ہے ایک ملینیم مال کے, اس کی دکانیں خالی تھیں, چڑھ نہیں رہی تھیں کرائے پر. وہ سائمہ مال والا ان کے پاس آیا کہ یار خدا کا نام ہے کہ سال کے لیے 6 مہینے کے لیے دکانیں کرائے کے بغیر. مفتی صاحب نے کہا واؤ, ہینگ لگی نا پھٹکڑی, رنگ چوکھا ہے. میمن کو یہی چاہیے تھا. کیپٹن ظہیر صاحب مفت دکان مل گئی. اب مفتی صاحب کی ماشاءاللہ 2-3 دکانیں بن چکی ہیں, 10 جماعت بڑے ہوئے ہیں, چائنا کے 5-6 چکر لگا چکے ہیں, اور ان کو چائنیز زبان کی بیسکس بھی سیکھ لی ہیں, ڈائری بنائی ہوئی ہے. اور جناب مفتی صاحب دھڑا دھڑ ہمارے IBA کے ایک بچے کو اکاؤنٹنگ سیکھ لی. تو جناب یہ تیسرا پرنسپل ہو گیا. چوتھا پرنسپل ہے لیمونیٹ, سرپرائزز. اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے, وما کرو, ارے تم پلاننگ کرو, وما کر اللہ, ایک اللہ, ایک تمہاری پلاننگ ہے, ایک اللہ کی پلاننگ ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی پلاننگ غالب ہے. تو ہم پہاڑ پر چڑھنے کی امیدیں تو کریں گے, اور جھنڈا گاڑیں گے بھی, کوشش کریں گے, لیکن میرے پیارے بھائیوں بچوں بہنوں, رستے میں پہاڑ آئے, چونٹیاں آئیں, درخت آئیں, ان کو بھی دیکھیں گے, اور رستہ بدلنا پڑا تو بدلیں گے, اور مواقع نظر آئے تو ادھر جائیں گے. اور اللہ کی قدرتوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کو ہم غور کریں گے. اس کو ہمارے پرنسپل کو ہم کہتے ہیں سینس آف ونڈر. ہم دنیا میں حیرانی کی کیفیت میں رہیں گے, اور اللہ کی قدرتوں کو غور کرتے رہیں گے, اور ہم یہ کہتے رہیں گے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ مرد اور عورت جو سمجھدار ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں غور کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب آپ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. کہ آج میری گاڑی مس ہوئی ہے نا, یہ گاڑی پنکچر ہو گیا نا میرا, میں تو جانا تھا. تو احمد ظہیر صاحب یہ کہیں گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ جو پنکچر ہوا ہے نا کہ اللہ کی پلاننگ ہے, اس پنکچر ہونے میں تلاش کرو کوئی انٹرسٹنگ چیز. تو ہم غصہ نہیں ہوں گے, اور ڈانٹیں گے نہیں, اور جھگڑیں گے نہیں, اور اس کے اندر امکانات تلاش کریں گے, ان خوشیوں میں بھی اور ان پریشانیوں میں بھی. اور when nature gives you lemon, make a lemonade, and when nature gives you apple, make an apple cake. ٹھیک ہے جناب. The ability to turn the unexpected. Not all surprises are bad, and surprises, good or bad, can be used as inputs to new venture creation. ٹھیک ہے جی, یہ آگے میں کچھ اسکپ کر رہا ہوں.
हम वर्ल्ड ऑफ वंडर में रह रहे हैं. We live in a world of wonder, world of continuous change. अरे हम सूरज के उतरने को, सूरज किरण को एक आम चीज नहीं समझेंगे. सूरज का गिरना, चलना, हवा का चलना, बारिश का बरसना, समंदर की लहरों का मौजे बनना. कैप्टन जहीर साहब, समुद्र पे अगर खड़े हो जाए ना सर, ये जो लहरों का पैटर्न एक दफा बना है ना सर, ये कयामत तक दोबारा पैटर्न ये वाला नहीं बनेगा. जो अगला पैटर्न बनेगा ना वो डिफरेंट बनेगा. तो अहमद जहीर साहब अगर सुजुकी वाले 20 मॉडल बनाते हैं और हम हर मॉडल पे कहते हैं वाओ यार कमाल का मॉडल है, फिर अगले मॉडल पे कहते हैं वाओ यार ये उससे भी कमाल का मॉडल है. सर एक वेव बनी और ये वेव टकराई साहिल से, फिर दूसरी वेव बनी, अरे वो दूसरी वेव भी डिफरेंट है, उस तरह की नहीं बनेगी. तुम कह दो सुभान अल्लाह. और कराची के साहिल पर रेत का एक जर्रा लें, उसको बारीक दूरबीन से देखें, उस तरह का नहीं मिलेगा, आप कह दो सुभान अल्लाह. तो जनाब इस सोच से होता यह है कि हमारे लिए गम गम नहीं रहता और दुख दुख नहीं रहता, उसके अंदर इम्कानात नजर आते हैं. एवरी इवेंट वी एक्सपीरियंस इज यूनिक. वट एवर यू प्लान, इसका ये मतलब प्लानिंग नहीं करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे. अल्लाह ने हमें समझदार बनाया है. ठीक है जनाब, आगे चलते हैं. कुछ कहानी सुना देता हूँ. रॉक्सैन कुंबी को बाबरी से मुलाकात का होना, एक चीज मिल गई कि टीसीएस के ओनर खालिद अवान साहब कि ये इनकी किसी ने शिकायत की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और सदर ने और तय हुआ कि टीसीएस को बंद कर दिया जाए. ये ज़ियाउल हक साहब के जमाने की बात है. तो जनाब खालिद अवान को पता चला, बड़े परेशान. उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कैबिनेट मीटिंग होने वाली मंडे को, अब मंडे को मीटिंग होनी है, क्या करें. एयरपोर्ट गए तो पता चला फ्राइडे सैटरडे संडे कोई फ्लाइट नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस क्लास की टिकट मिल रही है. खालिद अवान साहब ने मेमन माइंड के थे, उनका चलो यार पैसे खर्च कर लेते हैं, टिकट ली, जहाज में बैठे. अहमद जहीर साहब अल्लाह की शान, साथ वाली सीट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डॉक्टर महबूब उल हक बैठे. और जैसे ही वो बैठे, अल्लाह की शान महबूब साहब ने आंखों पर पर्दा किया और सो गए. अब ये परेशान हो गए कि यार खुदा करे जागें जागें. वो नहीं जागे. जब जहाज उतर रहा था, इन्होंने नोट्स बना लिए, एक नोट बना लिया कागज पर. जब वो जागे, उनका सर मैं आपका इंतजार कर रहा था, सर आपसे एक बात करनी है, सर मैं एक कंपनी का बनाने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनी जिसने पाकिस्तान को पहचान दी, सर वो मंडे की मीटिंग में बंद होने जा रही है, सर बेशुमार लोगों का रोजगार लगा है, हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आए थे, सर आपकी मदद के तालिब हैं. उनका यार अच्छा तुम हो खालिद, मैं तो जानता हूँ तुझे, बड़ा जबरदस्त काम किया है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी बात सदर पाकिस्तान से करूँ. तो जनाब और तो ये जो मुलाकात होना है अहमद जहीर साहब, इस टिकट का मिलना और सीट का मिलना ये तुक्का है. अरे वमा करू वमा कर अल्लाह. दूसरी कहानी हमारी स्टूडेंट है सुकैना, इनके वालिद कराची में बैंकर थे. वो एक दिन घर आ रहे थे, गोली लग गई, जिंदा बच गए लेकिन जख्मी हो गए. इस खातून ने कहा कि मैं शोहर की मुआविन कैसे बनूं. इनको ज्वेलरी पहनने का शौक था, इनके ससुर जेम्स एंड ज्वेलरी में मुलाजिम रह चुके थे, इनके पास उर्दू और पर्शी लिखने वाला एक खत्तात मौजूद था. इन्होंने जनाब एक ज्वेलरी और अंगूठियां बनाई सिल्वर की. कराची में सोना पहनना मुश्किल है, सिल्वर की ज्वेलरी बनाई, खत्तात से खत्ताती करवाई और एक ज्वेलर से डिजाइन बनवाया, अपने ससुर से इनपुट ली, फेसबुक पेज बनाया और पहली अंगूठी बिकी, फिर दूसरी बिकी और मर्दों के लिए ये टाई का और ये कफ, ये जो कॉलर कफ जो होते हैं, और इनका बिजनेस चल चुका. ये महीने का 1.5 लाख बनाती रही. यास्मीन साहबा की कहानी, इनके भाई को गुर्दे का मसला हुआ, गुर्दे के लिए साफ पानी चाहिए था जो महंगा था. ये भाई के मसले को हल करने के लिए 8वीं 9वीं की केमिस्ट्री की किताब पर नजर पड़ी. उस किताब को खोला अहमद जहीर साहब, तो पानी साफ करने का नुस्खा लिखा था. मटके लिए, पत्थर और रेत लिए और कराची में
नाज़िम आबाद के किचन में एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और भाई को शिफा मिली। पूरे ख़ानदान ने मांगना शुरू कर दिया। ये बिहारी ख़ानदान से ताल्लुक़ था, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बी हैरी मिनरल वाटर रखा। इनके शोहर इंजीनियर थे, मैरीन इंजीनियर। वो छुट्टियों में वापस आए, देखा बेगम पानी बना रही हैं। उनका बेगम मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं हेल्प करता हूँ। उनके लिए प्लांट छोटा सा किचन में डिज़ाइन कर दिया। जब शोहर रिटायर हुए तो पता चला बेगम एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। He joined his wife's company और ये कंपनी यास्मीन गयास दोनों की कंपनी है, मिलियनर हैं। ये पानी जो ये नेस्ले और ये एक्वाफीना ये 2 रुपए लीटर पानी बनाकर बेच रहे हैं और हाईएस्ट क्वालिटी का, टेस्टेड बाय ऑल द अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, PCSIR। और ये दोनों मियाँ बीवी प्लांट लगाते हैं, कई मिलियन लाखों टन लाखों गैलन्स का प्लांट चला रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, किताब का खोलना, भाई का बीमार होना, ये बन गए लेमोनेड्स, ठीक है जी। और बेशुमार कहानियां हैं। ये गाड़ियों के साफ करने की, बबल्स केयर की कहानी है, ये आपको सुना देंगे। शकेब की कहानी है। एक हमारा स्टूडेंट है, उसका नाम है, क्या नाम है जनाब उसका, साद। ये साद ने हमारा कोर्स किया, IBA का बच्चा, BBA का। इसने रॉक्सैन कुंबी की कहानी पढ़ी और दाढ़ी वाले बाबा जी की लिपस्टिक देखी, दाढ़ी वाले बाबा जी की लिप बाम देखी। इस बच्चे ने भी दाढ़ी रखी हुई थी। उसने कहा सर मेरी दाढ़ी खुश्क है। इसने गूगल किया, अमेरिका में 100 बियर्ड ऑयल्स हैं। उसने कहा मैं खुद क्यों ना बनाऊं। इसने रेसिपीज तलाश की, केमिकल इंजीनियर से सलाम दुआ की, ऑर्गेनिक ऑयल लिया, चाइना से शीशे की बोतलें पकड़ी, शीशे की बोतलें ली, उसमें डाला, फेसबुक बनाया। ये लाखों रुपया महीने का बनाता है गुलशन जौहर में। ये इसके 7-8 कंपनियां बन चुकी हैं और इसके पास 15-20 एम्प्लॉयज हैं और पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता है। बियर्ड रिपब्लिक उसकी एक कंपनी का नाम। ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं। आगे जनाब आखिरी प्रिंसिपल था वो था पायलट इन द प्लेन। पायलट इन द प्लेन, ये इफेक्चुएशन थ्योरी आगे भी चलेगी, मैं इसको जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ तो मैं कहा कि हम एक्सरसाइज कर लें। पायलट इन द प्लेन ये कहता है कि जब आप जहाज में बैठ गए, प्यारे भाइयों बहनों, जहाज में बैठ गए ना, तो पायलट साहब बैठने के बाद आपने चेक करें 1-2 घंटे के बाद जहाज को उड़ा दें। और जब जहाज उड़ रहा हो तो आप तवज्जो रखें, अगर बादल आया, कोई परिंदा आया तो आप जहाज को ऊपर नीचे कर लें, अपने हालात को देखते हुए फ्लेक्सिबल हो जाएं। इसको कहते हैं पायलट इन द प्लेन प्रिंसिपल, यानी आप एक्शन ओरिएंटेड रहें। और इसको हम ये कहते हैं, पंजाबी अगर समझें तो उसका कहते हैं, क्या ये इंग्लिश में पहले बता दूं कि एक्शन ओरिएंटेड रहें और ओवर एम्फेसिस टू एनालिसिस। आप एनालिसिस कर ही जा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, वो कहते हैं एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो ज्यादा मत सोचें भाई, अफोर्डेबल लॉस के अंदर जंप लगाएं, अफोर्डेबल लॉस में जंप लगाएं। और पंजाबी में कहते हैं, अहमद साहब जो पंजाब वाले हैं वो कहते हैं जरा सोची पिया वो बंद आ गया। जो सोच में पड़ जाएगा ना वो उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से जनाब, तो अब अभी हम इंशाल्लाह 78 पीपल आर देयर, वी विल बी डूइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, उसको काइंडली आप सब हजरात उसकी पिक्चर ले लेंगे। ये एक इसकी आप अपने कैमरे के जरिए से पिक्चर ले लें या इसको नोट कर लें। ये एक स्क्रीन आने वाली है आपके पास। तो जनाब हम अभी आप बर्ड इन हैंड एक्सरसाइज कराएंगे इंशाल्लाह, और ये वाली जो है आप ले लें। एवरीबॉडी हैज दिस जी। तो जनाब होगा ये कि इन ए ग्रुप ऑफ 4, तो हमारे टीम मेंबर भी इनमें तकसीम हो जाएंगे। तो आप लोगों 4 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर हमारे जूम के अंदर, और वहाँ पे आपने हर एक के पास तकरीबन 50 सेकंड्स हैं। अपना नाम बताना है, एजुकेशन, स्किल, पेंटिंग, स्कूबा डाइविंग, जैसे अहमद ज़हीर साहब, या मैं कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, आई स्पेंट 30 years, did my bachelor's and master's, worked at IBA, I love swimming and painting,
and I have done many adventures, and I am here in this course to discover myself. तो जो बाकी लोग होंगे वो पॉइंट्स लिखेंगे, उन्होंने उनके पॉइंट्स मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ जो उस ग्रुप में होगा कि आप अहमद ज़हीर साहब के बारे में बताएं. So everybody has to write for 3 people. ठीक है जनाब, तो ये स्क्रीन हटने वाली है. तो everybody has noted down और अपनी इंट्रोडक्शन पिच, इसको हम पॉड कहते हैं, पॉड इंट्रोडक्शन, पॉड कहते हैं देगची को. तो आप लोग एक ऐसी देगची में, बर्तन में जाएंगे, टब में, इसमें 4 लोग बैठे होंगे और ये चारों लोग एक दूसरे को तारुफ कराएंगे. ठीक है जी. तो इंशाल्लाह ताला ये मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ स्क्रीन को. आई होप यू हैव टेकन दिस. एक मिनट जरा, वो मेरी कंट्रोल जरा थोड़ा सा. ये मेरा माउस जो है वो अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा माउस बेकाबू हो गए. जी सर. ये कभी कभी ऐसा करता होता है. हाउ टू लेट मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके जी, अब काबू आ गया कुछ. ग्रेट. स्टॉप शेयरिंग. ग्रेट. तो अब जनाब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देयर आर लाइक 70, we have 78 people. तो मेरे अलावा 77 है. 77 को 80 को 4 से डिवाइड कर देंगे 20, तो मैं 19 ग्रुप बना देता हूँ. 19 ग्रुप्स बन जाएंगे. ठीक है. अब्दुल्ला साहब, वो मेरा ख्याल है आपको मुझे होस्ट बनाना होगा, क्योंकि वो आई थिंक वो जब तक कंट्रोल नहीं मिलेगा ना वो होगा नहीं. यू नो हाउ टू डू दैट. सर आप होस्ट बन चुके हैं. ओके ग्रेट, थैंक्स अ लॉट. ओके जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच. तो हम जनाब इस वक्त बनेंगे, देयर विल लाइक 20 ग्रुप्स या 19. जी जनाब, हमारे लोग हैं जिस वक्त हमारे. अब्दुल्ला साहब, कैन यू सी हमारे राव भी दिमाग के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने दिल की मान के जो है वो रिजाइन कर दिया और टीचिंग को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया. ठीक. और बिजनेस एज सच तो मेरा जो है वो बिसाइड टीचिंग में ट्रेनिंग करवाता हूँ, कंसल्टेंसी करवाता हूँ, और वो भी फॉर फुलफिलिंग माय पर्पस, फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी और अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी. और टीचर ट्रेनिंग जो मेरा दरअसल फोकस है कि अगर चेंज ब्रिंग करनी है तो ट्रेन द टीचर, उसमें पर्पस ऑफ लाइफ और लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट, इस तरह की ट्रेनिंग में करवाता हूँ. माशाअल्लाह, बहुत शाबाश. यहाँ पे मैं क्यों हूँ कि शाहिद साहब की वजह से, असल में मैं तो बाने बना रहा था और शाहिद साहब ने एक 19 सेकंड की जो है वो ऑडियो भेजी मुझे, और मुझे उस 19 सेकंड्स की बातों ने वो जो मुझे यकीन करें कि वो खींच के ले आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर. सर वो कोई रिग्रेट्स तो नहीं है, फायदा हो रहा है सर. जमील साहब, इस इंटरेक्शन से यू फील गुड, यू फील हैप्पी? आई एम वेरी मच हैप्पी. और मैं बहुत आजकल हमारा टफ शेड्यूल है, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ. जी, महविश साहबा के पास चल जाएंगे. महविश साहबा, फिर एहसन साहब पेरिस से. जी, महविश साहबा हमारी माशाल्लाह सरगर्म पार्टिसिपेंट हैं कराची से. महविश साहबा तला भाई वाले ग्रुप में ही थी, तो इनके ग्रुप का हो गया. ओके, मैं उस वक्त अटेंड नहीं कर. पेरिस से जनाब हमारे भाई हैं, मुबशर शफीक के पास भी जाएंगे. पेरिस से जी मोहम्मद एहसन साहब. जी मोहम्मद एहसन जी, 2-4 ग्रुप्स का लेंगे, फिर हम सेशन खत्म कर देंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है. जी एहसन भाई. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मेरे साथ ग्रुप में थे तो 3 लोग, लेकिन एक उनमें से जो है वो रिस्पॉन्ड मेरे ख्याल में उनका म्यूट ही रहा है सारा वक्त, तो मेरे पास मैं 2 लोगों की डिटेल शेयर करूंगा. मेरे साथ रिजवान भाई थे जिन्होंने ACCA किया हुआ यूके से, और स्किल्स उनके जो हैं वो चूंकि उन्होंने यूके में टाइम गुजारा तो पार्ट टाइम उन्होंने वुड वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क और DIY जो है वो कर लेते हैं. एडवेंचर उनका ये है कि वो आजकल कोल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में. प्लांट्स वगैरह जाके उन्होंने एक्सप्लोर करने शुरू किए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं साइट पे जाता हूँ और ये एक जो है बड़ा मेरे लिए एक मजे का एडवेंचर है. बिजनेस जो है इनका वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है. चाइना से ये एक्सपोर्ट करते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह, फर्टिलाइजर में आई गेस.
اور یہ انہوں نے اس لیے کورس جوائن کیا ہے کہ اپنے انٹرپرینور اسکلز جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنے پالش کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے ساتھ جو تھے وہ چرن بھائی تھے. ہی ہیز ریسنٹلی کمپلیٹڈ ہز انٹر, اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ ٹیکنیکل اسکلز ہیں ان کے پاس, یہ موبائل ریپیئرنگ وغیرہ کر لیتے ہیں, اور ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ہے, یہ یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں. اور بیسکلی یہ جو ہے ابھی انہوں نے انٹر ہی کیا ہے, اور ان کی آواز مس ہو گئی ہے سر, پتہ نہیں. اچھا میں نے سمجھا میرا انٹرنیٹ گیا. اوکے اوکے جناب, کسی خاتون سے ہم ریکویسٹ کریں گے, ہمارے نارین صاحبہ, any woman wants to share her experience. آپ اس ایکسرسائز کا ایک مقصد ہے بیسیکلی, تو ہم چاہیں گے یہ ایکسرسائز بار بار ہو تاکہ میکسیمم لوگوں کا. زارا صاحبہ, جی زارا صاحبہ یہ ایم یو ایکس کو تھی, ملتان سے ہیں جی, یہ میں نے انمیوٹ کر دیا. جی جی زارا صاحبہ بولیں. اس ایکسرسائز کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے نیٹ ورکس کا, کانٹیکٹس کا, تو we need to know each other. جی زارا صاحبہ بولیں آپ. زارا صاحبہ ایم یو ایکس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے گروپ میں ایکچولی صرف 3 لوگ تھے, سو I'm just going to be talking about 2 people who are with me. The first one was Muhammad جی Asmar Rashid. He's actually a chartered accountant, so that's something we had in common. But he's also done a master's in international marketing. So he doesn't want to become a chartered accountant. He actually likes designing clothes, and he likes to get into events management. And one of his adventures in life was that he knew this girl. She was from a middle class family, and they wanted to make the wedding a little posh. So he helped her arrange a very excellent wedding with his contacts and his event management skills. جی So it put a really good impression on the ladke wale. And he actually wants to get into the same thing, designing clothes and event management. He wants to start that venture. Or why he's in this course is to get ideas and to gather information. The next participant was Muhammad Muzammil, and he's actually a BBA. He likes playing cricket, and he likes delving into business ventures. In fact, one of the things he did before he did his BBA is he started his own business venture, and it turned out a profit. Lekin then انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی تھی, تو انہوں نے وہ چھوڑ کے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی. And what he wants to do, why he's joined this course is because he wants to start his own export business, and he wants to gather some expertise from this course. That's it. Thank you. جزاک اللہ جی. تو لاسٹ ہمارے مدثر شفیق صاحب, لاسٹ ون فرام پنجاب. جی Group 1 has not been allowed to. جی سر, آپ احمد صاحب آپ تو انکار ہی نہیں کر سکتے سر. On behalf of Group 1, I'll request Bushra to present us. ہاں بشرا صاحب بتا دیں, پھر مدثر شفیق آ جائیں گے. جی بشرا صاحب. Bushra, you're there? بشرا صاحب آپ انمیوٹ, آپ انمیوٹ ہیں بشرا صاحب. جی جی آواز آ رہی ہے بشرا صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی, ہمارا تھا گروپ 1 تھا, اور گروپ 1 میں سب سے سینئر موسٹ ہمارے پاس احمد ظہیر صاحب تھے. ان کا پورا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ احمد ظہیر صاحب, اور ان کا بڑا واسٹ قسم کا ایکسپیرینس انہوں نے ہم سے شیئر کیا. ایم ایس سی انہوں نے کیا ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے, 30 years like he has served in Navy. اور ایجوکیشن مینجمنٹ کی سائٹ پہ پھر یہ آئے ہیں, یہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر رہے ہیں بحریہ کے, پھر ڈی ایچ اے ڈگری کالج سے ایسوسیٹیڈ رہے ہیں, اور آئی بی ایس سے ماشاء اللہ اب ان کی ایسوسیشن ہے. اور ان کے انٹرسٹ ہے میوزک اور بک ریڈنگ وغیرہ, اسپیشلی بایوگرافی جو ہیں اس کے اندر ان کا کافی انٹرسٹ ہے.
اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تھی فاطمہ زہرا. وہ انٹرپرینر ہے اور انیشلی انہوں نے اپنے لائف میں تھوڑی سی کسی اور سائٹ پہ تھی پروفیشنلی اینڈ دین شی فگر آؤٹ کہ اٹس ناٹ ہر تھنگ, اور پھر وہ ایونٹ مینجمنٹ اور کاؤنسلنگ وغیرہ اور ٹیچنگ کے راستے سے گزرتی ہوئی اب اس وقت وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی سائٹ پہ سرو کر رہی ہیں. اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی ریڈنگ, میوزک, آٹو بایوگرافی کی سائٹ پہ ہی ہیں. اور اسکلز میں انہوں نے اپنے ایونٹ مینجمنٹ والی سائٹ انہینس کر کے بتائی ہے کافی. پھر ہمارے ساتھ تھے محمد عزیر یامین, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. ان کی ایجوکیشن BBA ہے لس ویلا سے, اور ان کے انٹرسٹ ہیں ہائکنگ. ایکسپیرینس انہوں نے شیئر نہیں کیا اپنا. پھر مدثر ہے, AS26 ان کی ID ہے, میکینیکل انجینئر ہے, فریشلی گریجویٹڈ ان 2019. انٹرپرینرشپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اس لیے کورس جوائن کیا انہوں نے, اور ان کی بھی جو انٹرسٹ ہے وہ ٹریولنگ ہے اور میوزک اینڈ ریڈنگ. گریٹ جناب, میم تھینک یو ویری مچ. تو جناب آخری مبشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب مبشر صاحب از ہیئر. تو میرا خیال وہ نہیں ہے, تو پھر ہم مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس ہم آپ سے بہت شکر گزار ہیں, اجازت لیتے ہیں تاکہ ٹائم پہ آپ لوگوں کا زیادہ اوور ٹائم شوٹ نہ کیا جائے. یو اسپینڈ آلریڈی, آپ نے کافی ٹائم آج اسپینڈ کیا ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کلاس میں. تو جناب آپ لوگوں سے عبداللہ صاحب نیکسٹ کب ملاقات ہوگی ہماری؟ جی سر ان کے لیے سیشن تو ویسے کل بھی ہے نا سر, اسٹوارٹ ریڈ کا سیشن ہے کل. اچھا کل سر جو ہے کہ ہمارے بابائے انٹرپرینورشپ پروفیسر اسٹوارٹ ریڈ ہمارے دادا ابو ہیں اس ایریا کے ایفیکچویشن کے, تو ہی ول بی کمنگ. تو اس میں ظاہر ہے ریکارڈنگ بھی مل جائے گی, تو اپنی سہولت دیکھتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کریں گے. فلزہ صاحبہ نے میرے لیے بہت اچھے کامنٹس بھیجے ہیں. جناب فلزہ بہن بہت شکریہ آپ کا, آپ بھی میرے لیے ایک انسپائریشن ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عدنان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال پتہ نہیں کچھ. عدنان زمان کراچی سے, اور بیٹا جلدی سے کہہ دو یار. تو آپ لوگوں کا شکریہ, دعاؤں کی ضرورت ہے. سب اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ساری غلطیاں ہماری ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کار خیر کے لیے قبول فرمائے.